بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگلے جمعے کے دن جب شیر خان بھتہ وصول کرنے آیا تو اس نے محسوس کیا کہ لمبی قطار سے 10 کلی غائب تھے۔ اس سے قبل کہ شیر خان کو صورتحال کا اندازہ ہوتا، مستان نے اپنے 10 ساتھیوں سمیت شیر خان پر حملہ کر دیا۔ پٹھان رامپوری چاقو سے مسلح تھے، جبکہ مستان اور اس کے ساتھیوں کے پاس ڈنڈے اور لاٹھیاں تھیں۔ پٹھان کے پاس صرف 4 افراد تھے، جبکہ مستان کے پاس 10 افراد تھے۔ انہوں نے مار مار کر شیر خان اور اس کے ساتھیوں کو لہو لہان کر دیا اور بالآخر انہیں اپنی جانیں بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس فتح نے مستان کی شہرت اور افرادی قوت میں اضافہ کر دیا۔ غالب کی نظر میں بھی مستان کی عزت بڑھ گئی اور اب اس نے مستان کو محض ٹپ دینے کے بجائے اسے باقاعدہ اپنے منافع میں شراکت دار بنا لیا۔ غالب نے مستان کو اپنے منافع میں 10% کا شراکت دار بنا لیا۔ اس نے مستان کو یہ بھی سکھایا کہ کس طرح سونے کی جانچ کی جاتی ہے اور کس طرح سونے کو مقامی مارکیٹ میں بیچنا ہوتا ہے۔ 1952 میں شراب اور دیگر اشیاء پر پابندی لگا دی گئی۔ اس پابندی کے بعد اسمگلروں کی چاندی ہو گئی۔ اب یہ لوگ ان اشیاء کی قلت کے پیش نظر منہ مانگے دام وصول کر سکتے تھے۔ مستان اور غالب نے موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور پیسے میں کھیلنے لگے۔ مستان نے اپنے لیے ایک سائیکل خرید لی۔ جلد ہی اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا۔ اب وہ تمام کلیوں کا سرگنا بن چکا تھا، لیکن اس کی یہ خوشیاں زیادہ عرصہ نہ چل سکیں۔ غالب کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور مستان کے امیر بننے کے خواب چکنا چور ہونے لگے۔ غالب کی گرفتاری کے بعد مستان کے عروج کی کہانیاں زد و عام تھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ غالب کی گرفتاری کے دوران مستان نے سونے کا ایک باکس وصول کیا۔ اس نے سوچا کہ سونا بیچ کر پیسے حاصل کرے اور اس پیسے سے مزید کاروبار کرے، یا پھر باکس کو چھوئے بغیر غالب کی رہائی کا انتظار کرے۔ تاہم اپنے اندر ہونے والی اس کشمکش میں اس نے اپنی لالچ پر قابو پا لیا اور باکس کو کھولے بغیر گھر میں کہیں چھپا کر رکھ دیا۔ غالب کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مستان واپس بندرگاہ پر آ گیا اور کلیوں اور دیگر چھوٹے موٹے اسمگلروں کی مدد کرنے لگا۔ غالب سزا کاٹنے کے بعد واپس آیا تو اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ دوران قید اس نے اپنی تمام جمع پونجی مقدمات کی نظر کر دی تھی۔ اس کے گھر والے بھی پریشانی کا شکار تھے۔ اب وہ منصوبے بنا رہا تھا کہ گھوڑوں کا کام شروع کرے، ہوٹل کھولے یا اپنے وطن دبئی واپس چلا جائے، لیکن فوری طور پر وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ 4 ہفتے غالب پریشان رہا اور گھر کا سامان بیچ بیچ کر گزارا کرتا رہا۔ اسی اثناء میں اس کی ملاقات اپنے اس پرانے ملازم مستان سے ہو گئی۔ مستان اسے گھر لے آیا اور اسے لکڑی کا وہ کریٹ دکھایا جسے 3 برسوں کے دوران اس نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ غالب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مستان نے کہا کہ اگر پولیس آتی تو تلاشی لیتی، لہٰذا میں نے اس کریٹ کو گندے کپڑوں کے نیچے چھپا رکھا تھا، اس لیے اس کی جانب کسی کا دھیان نہیں گیا۔ غالب نے مستان سے کہا کہ تم یہ سونا لے کر فرار کیوں نہ ہوئے؟ تم ممبئی کے بادشاہ بن سکتے تھے۔ مستان نے کہا کہ میرے والد نے نصیحت کی تھی کہ تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اپنے بنانے والے کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد مستان نے کہا کہ میں اب بھی ممبئی کا بادشاہ بن سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر فرتے جذبات سے غالب کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے کہا کہ بے ایمانی سے بھری اس دنیا میں آج بھی ایماندار لوگ موجود ہیں۔ غالب نے کہا کہ وہ مستان کو اس سونے میں آدھے حصے کا شریک بنائے گا۔ مستان نے کہا کہ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہے جب میں تمہارا دوست اور پارٹنر بن گیا ہوں۔ دونوں نے ہاتھ ملا لیا۔ اس کے بعد سونے کی اسمگلنگ نے مستان کے دن پھیر دیے۔ سن 1955 میں مستان 5 لاکھ روپوں کا مالک تھا۔ مستان نے نوکری چھوڑ کر اسمگلنگ کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا۔ غالب ممبئی سے چلا گیا اور مستان کو دبئی، عدن اور افریقہ سے سونا، گھڑیاں اور دیگر اشیاء بھیجنے لگا۔ اب دونوں 50-50 کے پارٹنر تھے۔ مستان اسمگلنگ کی دنیا میں اپنی ایمانداری کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا اور اس کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مستان شکر ناریاں بکیاں کی ٹکر پر آ گیا
اور گجرات کا سب سے بڑا اسمگلر اور مالدار ترین شخص بن گیا۔ بعد ازاں بقیہ اور مستان بھی پارٹنر بن گئے اور انہوں نے علاقے آپس میں بانٹ لیے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مستان ممبئی کا طاقتور ترین ڈان بن گیا۔ حاجی مستان کے عروج و زوال اور اس کی دیگر سرگرمیوں کا ذکر آگے چل کر مختلف مقامات پر کیا جائے گا، جو اسی مناسبت سے بیان ہوتا رہے گا۔ اس سے پہلے جرائم کی دنیا میں حاجی مستان کے ایک ہم عصر ہندو گینگسٹر وردھا راجن کی داستان بیان کرنا ضروری ہے۔ اتفاق سے وہ بھی نہ صرف تامل ناڈو سے ممبئی آیا تھا بلکہ حاجی مستان کی طرح کلی بھی تھا۔ جھلستی دھوپ میں ایک دوپہر تامل ناڈو سے آیا ایک لڑکا وردھا راجن بڑی محنت اور بے جگری سے وکٹوریہ اسٹیشن پر کام میں مصروف تھا۔ یہی وہ دور تھا جب حاجی مستان زندگی کی گاڑی کو کھینچنے کی خاطر ممبئی پورٹ پر کلی کا کام کیا کرتا تھا، لیکن دونوں اس بات سے قطعی ناآشنا تھے کہ مقدر انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے والا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دونوں نے ایک دن بطور ڈان جرم، پیسے اور طاقت کی دنیا میں قدم رکھنا ہے۔ کہانی مشہور ہے کہ یہ مدراسی کالا بابو بمبئی میں ایک کلچر کو تبدیل کرنے کا باعث بنا۔ اس نے چائے کی جگہ کولا کو رواج دیا۔ ان دنوں ایک چائے والا ممبئی کے مرکز میں واقع پولیس اسٹیشنوں میں موجود افسران اعلیٰ کی میزوں پر چائے کی جگہ کولا رکھ دیا کرتا تھا۔ کولا رکھنے کی دیر ہوتی تھی کہ ان افسران کے کمروں میں موجود جونیئر افسران فوری طور پر باہر نکل جایا کرتے تھے۔ دراصل کولا کا میز پر موجود ہونا اس بات کا پیغام ہوتا تھا کہ کالا بابو وردھا راجن پولیس اسٹیشن کی جانب رواں دواں ہے۔ یہ کالے بابو کا پیغام ہوتا تھا کہ میں تم سے ملنے آ رہا ہوں، مناسب بندوبست کر کے رکھو۔ بمبئی میں مافیا کو اس انداز میں چلانے والا پھر کوئی اور پیدا نہ ہوا۔ وردھا راجن عرف کالا بابو تامل ناڈو کے ایک قصبے میں ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس خاندان کے معاشی وسائل کافی محدود تھے۔ سن 1926 کی بات ہے جب محض 7 برس کی عمر میں راجن نے مدراس پر واقع ایک فوٹو اسٹوڈیو میں باہر والے کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی۔ یوں وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر پایا، لیکن تامل ناڈو میں موجود اپنے خاندان میں وہ واحد شخص تھا جو انگریزی زبان لکھ اور پڑھ سکتا تھا۔ راجن ممبئی محض اپنے سہانے خواب لے کر آیا تھا اور بالآخر وکٹوریہ اسٹیشن پہنچا۔ وہ بچپن سے ہی سخی اور فیاض تھا۔ سارا دن محنت کرنے کے بعد شام کو ایک درگاہ پر جا کر غریبوں میں لنگر اور نیاز تقسیم کیا کرتا تھا۔ یہ بسم اللہ شاہ بابا کا 260 سالہ قدیم مزار تھا، جہاں وہ نہایت عقیدت کے ساتھ حاضری دیا کرتا تھا۔ جوں جوں یہ ترقی کرتا گیا، مزار پر غریبوں کے لیے اس کا دسترخوان بھی وسیع ہوتا چلا گیا۔ کلی سے ڈان بننے تک اس نے درگاہ سے اپنی عقیدت اور لنگر کا رشتہ قائم رکھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ اس درگاہ کا مقروض ہے۔ اسی درگاہ نے ممبئی آنے کے بعد اس کو چھت فراہم کی تھی۔ اس کے خاندان والے آج تک اس روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ آج ان کے دسترخوان سے 19,000 افراد پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ البتہ پولیس کے کرتوتوں میں ہمیں صرف اس کے جرائم کی کہانیاں ملتی ہیں۔ البتہ اس کی سخاوت کی کہانیاں ممبئی بالی ووڈ کی فلموں نیا کان اور دیاوان میں دکھائی گئی ہیں۔ یہ معصوم لڑکا ممبئی کی بل کھاتی گلیوں میں خالی ہاتھ قسمت آزمانے آیا تھا۔ اس کے ساتھی کلی چھوٹے موٹے چور بن گئے، لیکن اس نے بہت جلد بہت سارا پیسہ کمانے کے گر سیکھ لیے تھے۔ دن بھر کی محنت سے اس کے ہاتھ صرف چند سکے اور راہگیروں کی گالیاں ہی آتی تھیں، لیکن اس نئے حلقے میں اسے اس تنہائی سے بھرے شہر میں بڑے گہرے دوست میسر آ گئے۔ سن 1952 میں جب ممبئی میں نشہ آور اشیاء بالخصوص شراب پر پابندی لگائی تو اس سے شراب نوشی کے غیر قانونی دھندے کو بہت فروغ ملا تھا۔ یہ پابندی وردھا راجن کے لیے نیا موڑ ثابت ہوئی۔ اپنے مقامی نیٹ ورک کے ذریعے اس نے ان لوگوں تک رسائی حاصل کی جو اس دھندے میں پہلے سے ملوث تھے۔ ایک پولیس والا جس نے کبھی خراب دنوں میں اسے گرفتار کیا تھا بتاتا ہے کہ وہ زبان کا دھنی تھا۔ شراب مافیا کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو کہ لفاظی کے ذریعے ان کے پھنسے کام نکال سکتا ہو، اور اس میں یہ گر موجود تھا۔
اس میں یہ صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ وہ اپنی کوئی بھی بات منوا سکتا تھا، حتیٰ کہ پوری فوج کو موت کے گھاٹ اتار کر بھی اس کا جواز پیش کر سکتا تھا۔ اسے بمبئی میں اپنی بیس بنانے میں چند ہی دن لگے۔ اسی علاقے نے واردہ کو واردہ بھائی بنا دیا۔ اس علاقے کے گلی کوچوں نے ایک معصوم نوجوان کو ایک مشہور ڈان میں ڈھلتے دیکھا ہے۔ اس علاقے کے جغرافیہ نے اسے واردہ کے کاروبار کے لیے انتہائی موزوں بنا دیا تھا۔ جگہ جگہ پھیلی جھگیوں میں جانا اور جرائم پیشہ افراد کو تلاش کرنا پولیس کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ غریب جھگی باسیوں کے ساتھ بہت سے غیر قانونی تارکین وطن بھی آباد تھے۔ ایک پولیس والے کے مطابق ان دنوں اس علاقے میں یہ بات لوگوں کے لیے فخر کا باعث تھی کہ ان کا نام پولیس کی چارج شیٹ میں موجود ہے۔ یہ لوگ FIR میں اپنا نام ایسے فخر سے گنواتے تھے گویا کہ انہیں کوئی ایوارڈ مل گیا ہو۔ چھوٹے موٹے جرائم میں پکڑے جانے والوں کا تو خوب مذاق اڑایا جاتا تھا۔ مقامی افراد اور رشوت خور پولیس والوں کی مدد سے بمبئی شہر میں شراب خانے کھولے جانے لگے، جس دوران واردہ راجن نے اس کاروبار میں قدم رکھا۔ ان دنوں یہ کام اپنے اولین مراحل سے گزر رہا تھا۔ یہ علاقہ ان دنوں غیر برہمنوں تاملوں سے بھرا پڑا تھا۔ جگہ جگہ شراب کی بھٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ پولیس کی فائلوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ واردہ راجن نے اس کاروبار میں سب سے زیادہ پیسہ کمایا۔ اس نے جنوبی ہندوستان سے اپنا تعلق کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اس نے لوگوں کو ہم نوا بنا کر منی تامل ناڈو اور شراب کے دھندے کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنے نیٹ ورک کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی غرض سے دیگر علاقوں کا بھی رخ کیا۔ تامل ناڈو سے آنے والے تمام بے روزگار افراد بالآخر واردہ راجن سے ملنے اور اس کے دھندے کا حصہ بن جاتے۔ ٹھئیے سے دکان، دکان سے بھٹی، بھٹی سے سپلائی اور بالآخر پرائیویٹ آرمی کی صورت میں یہ شخص اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا ہی چلا گیا۔ ایک صحافی پرادیپ چھند جو کہ اس کے کاروبار پر نظر رکھے ہوئے تھا، لکھتا ہے کہ واردہ بھائی کی بادشاہت کا دار و مدار مکمل طور پر غیر قانونی شراب کی وصولی اور تقسیم پر تھا۔ شراب ٹائر کی ٹیوبوں میں بھر کر سپلائی کی جاتی تھی۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ اس کی شراب کی سپلائی کرنے والوں میں بہت سے ریٹائرڈ اور معطل کیے گئے پولیس والے شامل تھے، جنہوں نے پیسے کی چکا چوند دیکھ کر اپنی لائن تبدیل کر لی تھی۔ ٹائر کے علاوہ شراب کی سپلائی مشکیزوں اور کار کی ڈگی میں رکھے ہوئے ڈرموں میں بھی کی جاتی رہی۔ رپورٹ کے مطابق بمبئی میں ان گاڑیوں کو بآسانی پہچانا جا سکتا تھا۔ ان کی اگلی سیٹ زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کرنے کی غرض سے ہٹا لی جاتی تھی۔ ایسی پولیس چیک پوسٹیں جہاں انہیں سخت تلاشی دینا پڑتی تھی، اسے وہ لوگ گرم جگہوں کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ایسی پوسٹوں سے گزرنے والی سپلائی کے ساتھ ایک گاڑی اور چلایا کرتی تھی۔ سخت چیکنگ کی صورت میں اس گاڑی کا کام پولیس والوں کو مصروف رکھنا ہوتا تھا۔ واردہ کے ہاتھ اس وقت بے تحاشا قوت آئی جب وہ بمبئی شہر میں کسی بھی شخص کے لیے غیر قانونی راشن کارڈ، بجلی کا کنیکشن اور پانی کی سپلائی وغیرہ حاصل کرنے کے قابل ہو گیا۔ وہ مقامی انتظامیہ کے مقابلے میں زیادہ مستعدی سے کسی شخص کا وہاں پر شہری کارڈ بنا سکتا تھا۔ لوگوں کا ایک طوفان بمبئی شہر کی جانب امڑنے لگا۔ آنے والوں میں بالخصوص جنوبی بھارت کے لوگ بڑی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ کرناٹک، تامل ناڈو، آندھرا پردیش اور کیرالہ جیسے پسماندہ علاقوں سے یہاں آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچی آبادیاں دور دور تک پھیلنے لگیں۔ یہ کہنا ہرگز مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ واردہ نے وردی کے علاقے کو ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی بنا ڈالا۔ اس نے کچھ ایسا بندوبست کر رکھا تھا کہ لوگ اندھا دھند اس کے لیے کام کیے جا رہے تھے۔ 1960 کی دہائی کی پریس رپورٹوں کے مطابق صرف غیر قانونی شراب کے دھندے سے ہی وہ 12 کروڑ روپے سالانہ کما رہا تھا۔ یہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ ان دنوں کسی خفیہ کاروبار میں اتنی بڑی رقم کمانا معنی رکھتا تھا۔ واردہ راجن کا کنٹرول نہ صرف اپنے کاروباری حلقے میں تھا بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی اس کے زیر اثر آ چکے تھے۔ جب واردہ کے کارندے شراب بناتے تو برتنوں کی آواز سے قریب ہی رہنے والے ایک پڑوسی کو بہت الجھن محسوس ہوتی۔ اس پر اس نے اینٹاپ ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت کر دی۔
وہ شخص آج تک انٹاپ ہل پولیس اسٹیشن کے ریکارڈ میں لاپتہ افراد کی فہرست میں موجود ہے۔ واردہ کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اپنے نام پر چلائے جانے والے اس دھندے میں انتہائی ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ گو کہ اس نے رشوت کے بل بوتے پر انٹیلیجنس نیٹ ورک کو تو ناکام بنا دیا تھا، لیکن دوسرا اب بھی کھلا تھا۔ 60 کی دہائی میں چھپنے والی ایک پریس رپورٹ میں کئی انکشافات کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس فی اڈا 5000 روپے بھتہ وصول کر رہی تھی۔ ہر پولیس اسٹیشن کی زیر نگرانی اس قسم کے 75 سے 150 اڈے چلائے جا رہے تھے۔ اڈے کے مالکان صرف ایک مضافاتی علاقے سے 50,000 روپے ماہوار کما رہے تھے۔ واردہ نے کام کو مزید بہتر بنانے کی غرض سے علاقوں کو بانٹ رکھا تھا۔ ایک علاقہ کے کارکن دوسرے علاقے میں مداخلت نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے مابین زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی دوڑ لگی رہتی تھی۔ اپنے کاروبار پر نظر رکھنے کی غرض سے اس نے تامل ناڈو سے آئے ہوئے 2 افراد کو اپنا نائب مقرر کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک تھامس کورین عرف خواجہ بھائی اور دوسرا مہندرا سنگھ وگ عرف بڑا سوما تھا۔ آہستہ آہستہ واردہ بھائی حکومتی زمینیں بھی ہتھیانے لگا۔ اس نے یہ زمینیں قبضہ کر کے ہجرت کر کے آنے والے نئے لوگوں کو من مانے داموں پر دینا شروع کر دیں۔ یہ لوگ بمبئی میں کاٹن مل کے مراکز دادر، سیون متنگا، دہروی اور وڈالہ میں قابض ہونے لگے۔ شراب کے ساتھ ساتھ واردہ جسم فروشی کے دھندے سے بھی وابستہ ہو گیا۔ گو کہ واردہ اس دھندے میں ذاتی طور پر ملوث نہ تھا، لیکن اسے اس بات کا علم تھا کہ اس کے کارندے اس دھندے سے بڑا پیسہ کما رہے تھے۔ ایک پولیس کمشنر کے مطابق اس نے اپنے کارندوں کو کبھی بھی اس دھندے کو ختم کرنے کا نہیں کہا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بذات خود بھی اس منافع میں دلچسپی رکھتا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اس دھندے کے کرتا دھرتا ہجڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ان ہجڑوں کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اتنی طاقت ہاتھ آنے پر وہ واردہ بھائی کے بے حد مشکور تھے۔ گو کہ واردہ بھائی کا بزنس اب 10 گنا بڑھ چکا تھا، لیکن اب تک 60 کی دہائی میں اصل دھندا اسمگلنگ کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ اسمگلنگ کی دنیا میں منافع کا سب سے بڑا حصہ سونے کی اسمگلنگ ہوا کرتا تھا۔ عرب ممالک میں اپنے مضبوط روابط کی وجہ سے سونے کی اسمگلنگ پر مسلمان چھائے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک حاجی مستان تھا۔ آگے چل کر سونے کی اسمگلنگ نے بلا آخر ان دونوں کو آپس میں ملانا تھا۔ جاری ہے۔